لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والصلاة والسلام على نبی الرحمہ والشفیع الامہ صاحب وقار السکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المؤید ورسول المجدد والمصطفى الامجد مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى ابن امہ نور الانوار حجج الجبار الولید فی بیت ذی الاستار الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب غالب کل غالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما على بقیت اللہ العظم حجت ابن الحسن المہدی روحی وارواہ لہ العالمین فدا واللعنۃ علی الاعداء من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وتقلبک فی الساجدین صلوات پڑھے محمد سورہ شورى کی 219ویں آیہ کریمہ ہے جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیہ کریمہ میں مالک کائنات، خالق ارض و سما، انسانات کو پیدا کرنے والا خدا، حیوانات کو پیدا کرنے والا خدا، پہاڑوں کو بلندی عطا کرنے والا، دریاؤں کو جاری کرنے والا، شمس و قمر سے آسمان کو مزین کرنے والا، جناب آدم کو علم عطا کرنے والا، جناب ایوب کو صبر عطا کرنے والا، اور نار نمرود کو گلزار بنانے والا، اور فرعون جیسے فاسق و جابر بادشاہ کو غرق آب کرنے والا، اور ہمارے نبی کو خاتم النبیین بنانے والا خدا۔ صلوات پڑھ دیے محمد علیہ۔ محکم کتاب قرآن مجید میں واضح ترین الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ یہ کاف ضمیر ہے، مولانا ساجد صاحب ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی جو خطابات ہوتے ہیں، مخاطب جو ہوتا ہے تو وہاں پہ کاف استعمال کیا جاتا ہے۔ کاف کا معنی ہوتا ہے آپ کو، چھوٹا ہے تو تمہارے لیے، تیرے لیے، آپ کے لیے۔ تقلب کہتے ہیں بدلتے رہنا، ایک حیت سے دوسری حیت میں، ایک قالب سے دوسری قالب میں منتقل ہونا، اس کو تقلب کہتے ہیں۔ پروردگار عالم اپنے نبی کو مخاطب فرما رہا ہے وَتَقَلُّبُكَ، کاف خطاب ہے، یعنی اے پیغمبر ہم آپ کو منتقل کرتے چلے آئے ہیں فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، پیغمبر ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں میں منتقل کرتے چلے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے جو آباء و اجداد تھے،
رسول کا جو خاندان تھا، قرآن کی روشنی میں وہ خاندان سجدہ کرنے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے. یہ قرآن کی روشنی پتہ چلا. اب دو تفسیر آپ کی خدمت عرض کرنا ہے. ایک اسی آیت کریمہ سے متعلق ایک تفسیر مجموع البیان جس میں جناب ابن عباس سے روایت، دوسری تفسیر برہان کے حوالے سے ابن بابوہ قمی نے نقل کیا ہے جناب جابر عبداللہ انصاری سے. دو تفسیر اس آیت کے متعلق. تفسیر مجموع البیان میرے پاس بھی وہ تفسیر ہے، آج بہت عام ہو چکی تفسیر وہ. اس کے اندر جو ہے جناب ابن عباس سے روایت اسی آیت سے متعلق. جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کے لیے اللہ کا یہ فرمان کہ ہم تم کو سجدہ کرنے والوں منتقل کرتے چلے آئے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے آباء و اجداد جو سلسلہ چلا تو وہ توحید پرست تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، سجدہ کرنے والے تھے. اسی لیے قرآن میں کہا کہ ہم تم کو سجدہ کرنے والوں منتقل کرتے چلے آئے ہیں. اس تفسیر مجموع البیان کی بات. اب تفسیر برہان آپ کے حوالے. تفسیر مجموع البیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر کو جس خاندان میں بھیجا تھا، جہاں سے آپ کا نور چلا، کبھی بھی وہ نور نبی کسی ایسے صلب میں نہ پہنچا جو توحید پرست نہ ہو. اب تفسیر برہان ابن بابوہ قمی نے تحریر فرمایا، اور یہ تفسیر نہایت ہی مشہور و معروف اس وقت موجود ہے عام لوگوں کے درمیان میں، جہاں کے اوپر ابن بابوہ قمی سے نقل کیا. آپ نے نقل کیا کس سے؟ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے، کہ جس وقت جناب آدم جنت میں تھے تو رسول خدا سے سوال کیا گیا کہ نبی خدا جس وقت آدم جنت میں تھے تو آپ کا نور کہاں تھا؟ آپ اس وقت کہاں تھے؟ اس تفسیر میں یہ بیان ہے کہ پیغمبر نے جواب دیا کہ جس وقت آدم جنت میں تھے تو میں بھی آدم کے ساتھ جنت میں تھا، میرا نور صلب آدم میں موجود تھا. صلب آدم میں تھا میرا نور. اسی طرح سے یہ نور منتقل ہوتا چلا گیا. کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے. اب یہاں پہ آیت اللہ فیض کاشانی تفسیر صافی میں تحریر کرتے ہیں کہ مسجود ملائکہ بنے جناب آدم. کون سا کمال تھا، کون سی خصوصیت تھی؟ جناب آدم میں سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. کہا کہ جناب آدم کا پتلا تو سالہ سال سے پڑا ہوا تھا. نبی نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے ہمارے نور کو آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے پیدا کیا. 2000 سال پہلے جب پروردگار عالم نے آدم کے اندر روح پھونکی، وجود میں آئے، امر داخل کر دیا. یہ امر کیا تھا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کہا جو مسجود ملائکہ بنے آدم کمال کیا تھا؟ کہا کہ آدم کے صلب میں ہمارے نبی کا نور تھا اور ایک امام سے لے کے 12 امام کے نور موجود تھا. صلوات پڑھ دیے محمد آل محمد کے پر. یہ ان کے اکرام و کرامت وہ مسجد ملائکہ ہو گئے. میں چاہتا ہوں موضوع سے متصل رہوں، باتیں بہت ساری ہیں. تو پتہ چلا کہ مسجود ملائکہ جو ہے ایک علت یہ بھی ہے کہ صلب آدم میں ہمارے آخری نبی کا نور تھا، ائمہ معصومین کا نور موجود تھا، اس لیے محترم بنے. اور جس نے انکار کیا وہ رسوا ہو گیا.
تو اب یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا کہ جس کسی نے بھی اس نور کی عزت کی وہ قابل احترام ہوئے، اور جس نے بے عزتی کرنے کی کوشش کی اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ صلوات پڑھ دیے محمد آل محمد کی کیا فرمایا پیغمبر نے؟ مجلس میں تمہید تمام کروں آپ کی خدمت میں، پیغمبر نے کیا فرمایا کہ جس وقت آدم جنت میں تھے، تفسیر برہان کے حوالے سے، جس وقت آدم جنت میں تھے میں بھی آدم کے ساتھ ساتھ تھا، ان کے صلب میں تھا، میرا نور صلب آدم میں تھا۔ جس وقت نوح کشتی پہ سوار تھے میں بھی نوح کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب یوسف کنویں میں ڈالے گئے تھے اس وقت میں یوسف کے صلب میں تھا۔ جس وقت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تھے تو میں بھی ابراہیم کے صلب میں اس وقت موجود تھا۔ یہاں تک تمہید میں نے آپ کی خدمت عرض کیا۔ اب ایک قرآن کی آیت، آئے میثاق، سورہ آل عمران۔ آئے میثاق بڑی ہی اہم آیت ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پروردگار عالم نے تمام کے تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، اذا آتیتکم کتاب، جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں تو اس وقت میرا ایک نبی آئے گا، تم ان کی مدد بھی کرنا، نصرت بھی کرنا، کیا تم اقرار کرتے ہو، تم گواہ ہو، اور یاد رہے تمہارے اوپر تمہاری نبوت وہ میرا نبی گواہ ہوگا۔ قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، پیغمبر سے مخاطب کہ پیغمبر آپ ان کے اوپر گواہ ہیں، ان کی نبوت اور رسالت پہ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی اس گواہوں میں ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے میں بھی اس گواہ میں ہوں۔ گواہی کیا دینی ہے؟ جلدی سے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ہمارے آخری نبی اس بات کے اوپر گواہی دیں گے روز قیامت کہ ہر نبی کے لیے کہ میں نے جو ہے ان کو رسالت ملتے دیکھی ہے، نبوت ملتے دیکھی ہے، ان کی نبوت اور رسالت پہ گواہ ہوں گے ہمارے نبی۔ حضور والا گواہی کس کے سامنے پیش کرنا ہے؟ کہ بارگاہ الہی میں۔ ارشاد ہو رہا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی ان گواہوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں بھی اس گواہ کے ساتھ ہوں۔ تو عزیزو میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، گواہی کس چیز کے دیں گے ہمارے نبی؟ کہا کہ نبوت اور رسالت کی دیں گے، کہ ان کو میں نے نبوت ملتے اور رسالت ملتے دیکھی ہے۔ کہاں دینی ہے گواہی؟ کہ بارگاہ الہی میں۔ دیکھیے آج ہمارے سامنے بزرگ تشریف رکھتے ہیں، پڑھے لکھے افراد ہیں، دنیاوی حاکم کی مثال یوں ہیں، ان کے سامنے بھی گواہی پیش کی جاتی ہے لیکن معاملات بالکل الٹے ہوتے ہیں۔ لڑائی کس کے سامنے، جھگڑا کس کے سامنے، قتل کس کے سامنے، لیکن کورٹ میں گواہی پیش کرنے کے لیے وہ جاتا ہے جس نے نہ لڑتے دیکھا ہو، نہ جھگڑتے دیکھا ہو، نہ معاملات کو دیکھا ہو، لیکن یہ دنیاوی حاکم ہے پھر بھی اس کی گواہی کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن یہ احکم الحاکمین کے درمیان، وہاں ان کے سامنے گواہی پیش کرنی ہے، وہ گواہی آنکھوں دیکھا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے نبوت ملتے دیکھی ہے، رسالت ملتے دیکھی ہے۔ تو عزیزوں کوئی گواہ نہیں بن سکتا، ایک گواہی کوئی دینے کا حق نہیں رکھ سکتا کہ ہم نے نبوت اور رسالت ملتے دیکھی ہے۔ مثال آپ کے سامنے، سارے نبی تشریف لے آئے، جناب عیسیٰ آخر میں آئے، 500 سال کے بعد، جناب عیسیٰ کے 500 سال کے بعد ہمارے نبی آئے۔ ظاہری طور پہ دنیا میں تو آپ بتائیے نوح کو کب نبوت ملی، موسیٰ کو کب نبوت ملی، ابراہیم کو کب نبوت ملی؟ کون بتائے، کون گواہی پیش کر سکتا ہے؟ وہ بھی بارگاہ الہی میں۔ جھوٹی گواہی وہاں چل نہیں سکتی، وہاں سچی گواہی پیش کرنی ہے۔ ہم نے دیکھا نبوت ملتے،
رسالت ملتے تو کائنات میں کوئی گواہی پیش نہیں کر سکتا سوائے آخری نبی کے، اس لیے کہ ہر نبی کے صلب میں نبی کا نور موجود تھا۔ آدم کے بھی صلب میں ہمارے نبی کا نور، نوح کے بھی صلب میں، اس لیے قرآن نے کہا وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، پیغمبر ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں میں منتقل کرتے چلے آئے ہیں، ہر ایک نبی کے حالات سے واقف۔ اب آئیے یہی روایت جناب ابو ذر سے، جناب سلمان سے، اسی کتاب اسی تفسیر میں کہ پیغمبر نے فرمایا خلقت انا و علی من نور واحد، ہم اور علی دونوں ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ہم اور علی دونوں ایک ہی نور سے، یعنی جہاں جہاں صلبوں سے نبی کا نور گزر رہا تھا تو صرف نبی کا نور نہیں تھا، علی کا بھی نور تھا۔ یہی وجہ تھی علی نے مقام فخر میں کہا تھا کہ انا الذی، میں وہ ہوں جو آدم کے ساتھ تھے، میں وہ ہوں جو ابراہیم کے ساتھ آگ میں تھا اور میں نے ابراہیم کو نجات دلائی، میں وہ ہوں جو نوح کے ساتھ کشتی میں جنہوں نے نوح کو ڈوبنے سے بچایا، عزیزو میں وہ ہوں کہ جو کہ یونس کے ساتھ مچھلی کے پیٹ میں، اور میں نے انہیں نجات دلائی۔ اب اور آگے بڑھئے، جب ہر ایک نبیوں کا سلسلہ ہے، یہاں تک کہ میں موجود تھا اس وقت یوسف کے ساتھ کنویں میں نے انہیں غرق ہونے سے بچایا۔ یہ جو روایت ہے کہ اس وقت کہاں موجود تھے، یہ بات دیکھیں معرفت کی ہے، چونکہ ہر نبی کے صلب میں یہ نور تھا اور اسی نور سے علی پیدا ہوئے، معصومین پیدا ہوئے، تو وہ جو جہاں جہاں ان کے انوار تھے وہ سب ان کے نظروں کے سامنے، لہذا سچی گواہی رسول پیش کر سکتے ہیں یا علی پیش کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیے محمد آل محمد کے بعد۔ یہ میں نے تمہید آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن کی روشنی میں نبی کے نور کو ہر ایک انبیاء کے صلب میں سے منتقل کرتے ہوئے، لیکن اللہ رے عظمت سیدہ، پروردگار عالم نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ فاطمہ کے نور کو کسی نبی کے صلب میں داخل کیا جائے، بلکہ نور سیدہ کو پروردگار عالم نے بیت معمور میں رکھا۔ میرے حبیب، میں چاہتا تو اس نور کو بھیج دیتا، لیکن نہیں، اس نور کو کسی کے ذریعے سے نہیں بھیجوں گا، اسے لینے کے لیے تمہیں خود آنا ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد کے بعد۔ اس لیے کہ میری کنیز خاص کا نور ہے، اسے لینے کے لیے تمہیں زحمت کرنی پڑے گی، آنا ہوگا میرے پاس۔ اور میرے حبیب پریشان نہ ہونا، کوئی زحمت نہیں ہوگی، سواری کا انتظام میری طرف سے ہوگا، بس آپ کو صرف آمادہ ہونا ہے۔ اس نور کو لینے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا، میں چاہتا تو بھیج دیتا، میرے حبیب زحمت آپ کو کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ کسی ایسے ویسوں کے واسطے سے نور نہیں بھیج سکتا، اس لیے کہ درمیان میں فاصلہ نہیں چاہتا۔ خلیفہ زوجہ خلی بلا فصل کے خلیفہ کا نور ہے، زوجہ کا نور ہے، لہذا درمیان میں فاصلہ نہیں چاہتا۔ میرے حبیب قرآن بھیجوں گا تو فرشتے لے کر آئیں گے، آیتیں بھیجوں گا تو فرشتے لے کر آئیں گے، سورہ بھیجوں گا تو فرشتے لے کر آئیں گے، جنتی کھانا بھیجوں گا تو فرشتے لے کر آئیں گے، جنتی لباس بھیجوں گا تو فرشتے لے کر آئیں گے، جنتی پھل بھیجوں گا تو فرشتے لے کر آئیں گے، لیکن نور فاطمہ لینے کے لیے خود آنا ہوگا، کسی واسطے سے نہیں بھیج سکتا۔ نبی کو بلایا، قرآن نے صرف اتنا کہا، نبی گئے تھے سیر کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے گئے، کسی کو پتہ نہیں کیوں بلایا، کہ سبحان الذی اسری بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بیت المقدس، پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جو لے گیا اپنے بندے محمد کو مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی، اور اس کے بعد آخری منزل کیوں لے گئے؟ قرآن نے صرف اتنا کہا لِنُرِيَهُم مِّنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی خاص نشانی کو دکھائیں۔ خاص نشانی وہاں ہے جس کو دیکھنے کے لیے نبی کو بلایا۔ پبلک کے طور پہ، عام لوگوں کے طور پہ یہ کہا کہ اسرا، سفر کا سیر کرائی، لیکن سیر کرائی تو صحیح، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور منزل بالا۔ اصل میں وہاں کے اوپر آیات الہی کو دیکھنے بلایا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے لِنُرِيَهُم مِّنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے خاص نشانی کو دکھائیں۔ نبی گئے تھے خاص نشانی کو دیکھنے کے، دیکھا کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، نبی نے اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ دیکھیے کبرا استعمال کیا ہے، اسی کو مذکر میں استعمال کریں تو اکبر ہوگا، اکبر ہوگا، لیکن مؤنث میں لے کر آئے تو کبرا، اللہ کی سب سے بڑی نشانی، نبی کو دیکھنے کے لیے بلایا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ لوگوں کے بڑی نشانی کیا تھی، آج تک مفسرین فیصلہ نہیں کر پائے۔ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، پیغمبر نے اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا، اللہ کی سب سے بڑی آیات کو وہاں دیکھا۔ ملتا تو کتابوں میں ہے، جنت کی سیر کی، جہنم کا مشاہدہ کیا، فرشتوں کو دیکھا، ہر طرف سے گزرے، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے آیت کبریٰ کو وہاں دیکھا۔ ارے وہ آیت کبریٰ ہے کیا؟ کبریٰ ہے مؤنث، تو پھر اخلا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی چیز وہاں موجود تھی جو مؤنث ہے۔ اس آیات الہی کو دیکھنے کے لیے نبی کو بلایا اور فیصلہ ہوا۔ جیسے نبی پہنچے ان کے سامنے وہ تشت رکھا جو ڈھکا ہوا تھا، فرشتے سے کہا کھولو، جیسے کھولا ایک سیب کی شکل میں ہے۔ کہا کہ میرے حبیب اسے نوش کرو، یہ بیت معمور میں ایک زمانے سے پڑا ہوا تھا، یہ اس میں میری کنیز خاص کا نور ہے، میں کسی کے ذریعے سے نہیں بھیج سکتا تھا، لہٰذا اسے نوش کرو۔ پیغمبر فرماتے ہیں خود جیسے ہم نے اس سیب کو نوش کیا تو میرے صلب میں نور فاطمہ منتقل ہو گیا، پھر میرے صلب سے صدف عفت خدیجہ میں داخل ہوا، سیدہ دنیا میں تشریف لے آئی۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا نبی کو بلایا تھا آیت کبریٰ دیکھنے کے لیے، اور نبی تشریف لے گئے لیکن کسی کے ذریعے سے نہیں بھیجا۔ آیتیں آئیں، قرآن ساری آیتیں آنی، کہا فرشتے لے کر آئے، قرآن کی آیتیں آئی کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ آیت قرآن کی آیت نہیں ہے، اس آیت کے علاوہ کوئی آیت ہے خاص نشانی، ورنہ قرآن بھی تو آیتیں ہیں اس کے اندر۔ کا سورہ بھیجوں گا فرشتے لے کر آئیں گے، آیتیں بھیجوں گا فرشتے لے کر آئیں گے، ڈائریکٹ نبی نہیں گئے لینے کے لیے آیتیں، کوئی بھی آیت۔ پھر فرشتے لے کر آئے، وہاں سے قلب رسول پر نازل ہوا۔ آخر یہ کون سی آیت کبریٰ اللہ کی سب سے بڑی آیت تھی؟ تو یہ تو کلیئر ہو گیا، اس سے مراد قرآن کی آیت نہیں ہے، اللہ کی خاص نشانی ہے، جس کے لیے قرآن کہتا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بتحقیق اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا، اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ وہ کیا ہے آیت کبریٰ؟ مفسر طے نہیں کر پائے۔ عزیزو، جس کو لینے کے لیے نبی کو بلایا تھا کسی کو پتہ نہ چلنے پائے، کوئی فاصلہ نہ ہو، وہ نور سیدہ کا نام ہے آیت کبریٰ۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد کی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کیا فرق ہے
خلقت میں انبیاء کے اور شہزادی کونین کی آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا. ہمارے سامنے جو ہے خلقت آدم بھی ہے. نہج البلاغہ دیکھیے تفصیل کے ساتھ خلقت آدم کا تذکرہ موجود ہے کہ پروردگار عالم جب آدم کا پتلا تیار کرنے کا حکم دیا تو مٹی کہاں سے منگوائی؟ زمین پہ سے. اور جگہ جگہ سے مٹیاں لی گئیں، سفید مٹی، کالی مٹی، شورادار مٹی، نمکین، جگہ جگہ سے مٹیاں لی. اور نہج البلاغہ میں یہ الفاظ ہیں اس کو گوندھا گیا حتی لزوجت، یہاں تک کہ اس کے اندر لس پیدا ہو گیا، آٹے کا مانند ہو گیا. پھر پتلا تیار ہوا، بڑے تفصیل کے ساتھ ہیں. کہا جگہ جگہ سے مٹیاں منگائیں، شورادار بھی ہے، نمکین بھی ہے، ہر طرح کی مٹیاں ہیں، کالی مٹی بھی ہے، سفید مٹی بھی. جبھی تو انسان کے مزاج میں بھی فرق ہے، کوئی تند مزاج ہے، کوئی نرم مزاج ہے، رنگ کے اعتبار سے بھی اختلاف ہے. یہ اس کا قصور نہیں، یہ ان کی طینت کی بات ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. تو پتہ چلا خلقت ہو رہی تھی جناب آدم کی کہاں؟ آسمان پہ، ملائکہ کے درمیان میں. تو ذرا آپ عظمت کو ملاحظہ فرمائیے. جناب آدم کی خلقت ہو رہی تھی آسمان پہ، لیکن مٹیاں کہاں سے منگائی گئی؟ زمین سے. جناب شہزادی کی خلقت ہو رہی تھی کہاں پہ؟ زمین پہ. اجزاء خلقت کہاں سے آئے؟ کہ جنتی سے اس میں نور منتقل کیا گیا. تو عزیزو ہم مقابلہ نہیں کرتے ہیں نا، انبیاء مرسلین سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، ان کا مقام اپنی جگہ پہ، اور ائمہ معصومین کی منزل اپنی جگہ پہ. بس ہم تو اتنا دیکھتے ہیں کہ جناب آدم کی خلقت ہو رہی تھی آسمان پہ، سامان خلقت گئے زمین سے. سیدہ کی خلقت ہو رہی تھی زمین پہ اور سامان خلقت آئے آسمان سے. اور جب خلقت میں اتنا بڑا فرق ہے تو عظمت میں کیا فرق ہوگا؟ صلوات پڑھ دیے محمد علی محمد. یہی وجہ ہے کہ ہم تقابل نہیں کرتے انبیاء مرسلین سے. وہ ان کا مقام وہ اپنی جگہ پہ، قابل احترام اپنی جگہ پہ. معصومین سے یا دوسروں سے ہم مقایسہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ جب ہاں انبیاء مرسلین سے تقابل نہیں کر سکتے تو پھر اہرے غیرے سے کیا کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے. اس لیے کہ ہم جس مذہب سے وابستہ ہیں وہاں کچھ قوانین ہیں، ہمیں ان کی رعایت کرنا ضروری ہے. اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں کرتے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں فقط اہل بیت کے لیے کرتے ہیں. اہل بیت کے لیے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کہ کسی کو بڑھانا، کسی کو گھٹانا، کسی کو بلند کرنا، کسی کو نیچا دکھانا ہمارے اوپر نہیں ہے. بلکہ ہم جس مذہب سے وابستہ ہیں اہل بیت کا مذہب ہے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں فقط اہل بیت کے لیے کرتے ہیں. حد یہ ہے ہم مرتے ہیں تو اہل بیت کے لیے، ہم جیتے ہیں تو اہل بیت کے لیے، ہم ماتم کرتے ہیں تو اہل بیت کے لیے، ہم قما زنجیر لگاتے ہیں تو اہل بیت کے لیے، ہم مجلسیں کراتے ہیں تو اہل بیت کے لیے، ہم مجلسیں پڑھتے ہیں تو اہل بیت کے لیے، ہم محرم خوانی کرتے ہیں تو اہل بیت کے لیے، ہم جلوس نکالتے ہیں تو اہل بیت کے لیے، ہم نظر و نیاز کرتے ہیں تو اہل بیت کے لیے، ہم کسی کو مان لیتے ہیں تو اہل بیت کے لیے، کسی کو نہیں مانتے ہیں تو وہ بھی اہل بیت کے لیے، ہم کسی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں تو اہل بیت کے لیے، کسی پہ لعنت بھی پڑھتے ہیں تو اہل بیت. لہذا مقایسہ نہیں کرتے ہم کسی سے. میں نے کسی سال پڑھا تھا کہ دربار حاکم شام میں بڑے تقابل ہوتے تھے، اور وہاں جو روٹیاں توڑنے والے علماء ہوتے تھے وہ بیٹھ کر کے ہمیشہ جو اہل بیت کی برائیاں کیا کرتے تھے؟ قدح کرتے، حجو بیان کرتے تھے. چونکہ ان کے دلوں میں اہل بیت کی ولایت نہیں اتر سکتی تھی، اور ولایت کے لیے چھٹے امام جعفر صادق نے فرمایا یہ نور ولایت، نور اہل بیت ہر ایک دل میں اترنے والا نہیں ہے. آپ یہ نہ کہیے کہ صاحب ہم سب کو اہل بیت سے محبت ہے، ان کو بھی کیوں نہیں ہے.
یہ اپنے اوپر نہیں ہے کہ اور کہیے بھی نہیں کہ ہر آدمی جو اہل بیت سے محبت کریں، نہیں ہو سکتا۔ امام علیہ السلام نے جملہ فرمایا ہے، بڑی تقویت ہوتی ہے۔ مشہور معروف راوی، اور آنے کے بعد جو ہے ابو خالد جس کا نام ہے، ابو خالد نے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے، امام علیہ السلام کا نور جس کے لیے متعلق آپ نے فرمایا کہ النور کہ نور امام جو ہے مضیۃ بالشمس بالنہار، امام کا نور سورج کے نور سے بھی زیادہ روشن ہے۔ مولا جب یہ نور سورج سے زیادہ روشن ہے تو دوسرے لوگ اس نور امامت کو کشف کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ ابو خالد نے سوال کیا امام سے، تو امام نے فرمایا کہ ابا خالد تم کو معلوم ہونا چاہیے، النور واللہ انزل، امام کا نور ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ النور واللہ فی السماوات والارض، یہی امام کا نور ہے جو آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، انہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ النور واللہ فی السماوات والارض، یہ امام کا نور ہے جو آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، امام نے فرمایا کہ ابو خالد انا نور الامام فی قلوب المؤمنین انور من مضیۃ الشمس بالنہار، امام کا نور مومنین کے دلوں میں سورج کے نور سے زیادہ روشن ہے۔ پلٹ کر پوچھ لیا، مولا جب سورج کے نور سے زیادہ روشن ہے امام کا نور، تو دوسرے لوگ اس نور سے کیوں نہیں استفادہ کرتے؟ تو امام نے کیا خوبصورت جواب دیا، دوسرے لوگ اس نور ولایت سے کیوں نہیں وابستہ ہو جاتے؟ تو جواب دیا امام نے، یحجب اللہ فی قلوب الآخرین منہ، اللہ نے اس نور کو دوسروں سے حجاب میں رکھا ہے، مخفی رکھا۔ کا مولا کیوں؟ فَظُلِمَ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سیاہ ہیں۔ یہ نور امامت ہر ایک دل میں اترنے والا نہیں ہے، وہ دل روشن ہونا چاہیے۔ ان کے فَظُلِمَ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سیاہ ہیں، اس لیے وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ تو جواب ملا، چونکہ یہ نور امامت ہر دل میں اترنے والا اس لیے نہیں ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ خون پاک ہو، نسل طیب و طاہر ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیے محمد آل محمد۔ یا تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ ہم جس مذہب سے وابستہ ہیں وہاں کچھ قوانین ہیں، اس کی رعایت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لہذا ہم اس قوانین سے وابستہ ہیں۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی عظمت کو اور آپ کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ذرا آپ سیرت سیدہ کو ملاحظہ فرمائیے کہ یہی شہزادی ہیں عرب میں جو کفار تھے، انہوں نے یہودی کے بارے میں ملتا ہے، یہود و نصارہ کے بارے میں ملتا ہے، انہوں نے پیغمبر سے خواہش کی کہ ہمارے گھر میں بیٹی کی شادی ہے، لہذا آپ اپنی بیٹی کو ضرور بھیجیے گا۔ اب نیت جو بھی رہی ہو کہ ہمارے یہاں چرخ برق لباس میں لوگ ہوں گے، عورتیں ہوں گی۔ اب دیکھیں رسول کی بیٹی آتی ہیں تو کس لباس میں آتی ہیں؟ جب کہا گیا، گھر میں ذکر ہوا، بابا میرے پاس وہ لباس کہاں ہے؟ وہاں تو ایک سے ایک لباس والی ہوں گی، کہ اللہ انتظام کرے گا۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب جانے کا وقت ہوا تو پروردگار عالم نے انتظام کیا شہزادی کے لیے، جنت سے لباس آئے، اس لباس کو زیب تن کر کے آپ جب پہنچی ہیں اس شادی میں شرکت کے لیے، کنیزوں کی جھرمٹ میں، آگے پیچھے کنیز تھیں، جب آپ وہاں پہنچی تو ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول کی بیٹی آئی ہوئی ہیں،
وہ عورتیں یہ سوچ رہی تھی دیکھیں کس لباس میں آتی ہیں، پھٹے پرانے لباس ہوں گے، پرانے رکھے ہوئے لباس ہوں گے، لیکن کیا کہنا، اللہ جسے عزت بخشے، اللہ جسے بلند کرے وہ کوئی نیچا نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ پست کر دیتا ہے کوئی اسے بلند نہیں کر سکتا۔ روایت آپ کے سامنے ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی یہودی عورتوں نے دیکھا ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، ٹکٹکے بھر دیکھتے رہیں کہ یہ اس لباس میں، دنیاوی لباس معلوم نہیں ہو رہا، خاص لباس میں شہزادی پہنچی ہیں۔ اب جو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے وہ یہ کہ جیسے وہاں پہنچی ہیں دلہن نے دیکھا بے ہوش ہو گئی، ان کی روح پرواز کر گئی، یہی لکھا ہے کتابوں میں، روح پرواز کر گئی۔ اب تو وہ خوشی کے ماحول میں اب ماتم ہے، یہ کیا ہوا؟ ہر ایک کے دل میں اگر یہ نہ آتی تو یہ معاملہ ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کی نگاہیں، عورتوں کی نگاہیں بنت رسول کی طرف، یہ کیا ہوا؟ لیکن کیا کہنا شہزادی عالم کا، آپ نے جو ہے ان یہودی عورتوں کی بے چینی کو دیکھا، ابھی خوشی کی محفل تھی، ماتم میں بدل گیا ہے۔ شہزادی نے فرمایا پریشان نہ ہو، اسی وقت وہیں پر ردا بچھا دی اور کھڑی ہو گئی آپ نماز کے لیے۔ پہلے بتائے پریشان نہ ہو، میں نماز پڑھ کے خدا سے دعا کرتی ہوں اس دلہن کی روح واپس ہو جائے۔ بنت رسول نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا، یہی لکھا کتابوں میں، جیسے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، وہ دلہن کے لیے دعا کرنی تھی، جیسے ہی دعا کی وہ دلہن زندہ ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سب کے دلوں میں سیدہ کی عظمت، کہتے ہیں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، اس معجزے کو دیکھ کر بہت ساری یہودی عورتیں اسلام کی طرف راغب ہو گئیں۔ لیکن سیدہ نے یہاں دعا کی، نماز پڑھی، پھر زندہ کیا دلہن کو، لیکن سیدہ کے شوہر مولا کائنات نے جب زندہ کیا ہے تو نوعیت کچھ اور ہے، یہی تو ملتا ہے، پیروں سے ٹھوکر مار کے زندہ کیا ہے۔ بھائی کسی سماج اور معاشرے میں اگر جنازہ ہوتا ہے، عمل چاہے جیسا بھی ہو، لیکن جب انسان مر جاتا ہے خاموش ہو جاتا ہے، بھائی کچھ بھی ہو برائی، ارے ٹھیک ہے بیچارہ دنیا چلا گیا، اب چھوڑو ان کے بارے میں کیا گفتگو کرنا۔ چاہے جس مذہب میں چلے جائیے، ہر مذہب میں جنازے کا احترام ہوتا ہے، اگر کسی نے جنازے کے ساتھ وہ عمل کرے جو مولا نے کیا، کیا کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اس وقت سماج و معاشرے کا جو ماحول ہے کہ صاحب چاہے جتنا بڑا کوئی کیوں نہ ہو برداشت نہیں کر سکتا کہ جنازے میں پیروں سے ٹھوکر مارے کوئی، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن چونکہ کہاوت ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی ان کی نیت تھی ویسے ہی ہوا، تیار کیا ایک خاتون کو، ضعیفہ تھی، اچھا خاصا بھلا ان کا بیٹا بڑا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، سن بلوغ تک پہنچ گیا تھا، بعد نے کہا سن بلوغ سے پہلے تھا، بہرحال جو بھی ہو، بڑھیا کو تیار کیا، اتنے پیسے دیں گے لہٰذا تابوت کی شکل میں لا کر کے سامنے رکھا اور کہا یا علی نماز پڑھا دیجیے آپ۔ مولا کو علم امامت سے پتا ہے اس کے نیچے کیا ہے، اندر کیا ہے، کہ یا علی نماز پڑھا دیے۔ آپ نے جو ہے آج بھی یہی کہ جب نماز پڑھانے والا نماز پڑھاتا ہے جنازے کی تو پہلے اجازت لیتے ہیں ان کے وارث سے۔ مولا نے اجازت لی، کیا پڑھا دو نماز؟ کہاں یا علی اسی لیے تو میں لائی ہوں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھا دیے۔ اب جو نماز شروع ہوئی ہے اور بڑے بڑے سینئر افراد تھے وہاں نماز میں شامل، اب کوہنیاں چلنے لگی اور علی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز تمام ہوئی، وہ آ گئی، یا علی آپ نے زندہ انسان کی نماز پڑھا دی، یہ کیا مطلب؟ وہ تو زندہ ہے۔ کہا کہ نہیں، میں نے مردے کی نماز پڑھائی ہے، زندہ کی نہیں پڑھائی، مردے کی پڑھائی ہے میں نے۔ کہا رہے وہ زندہ ہے، دیکھ لو، اگر سامنے تو موجود ہے، یقین نہ تو دیکھ لو۔ اب اس جو پلاننگ تھی پہلے سے کہ جیسے ہی نماز تمام اٹھ کر بیٹھ جانا، لیکن یہاں تو آوازیں دی جا رہی ہیں، پھر بھی نہیں اٹھا۔ کسی نے جا کر کے تابوت سے کپڑے کو ہٹایا، دیکھا تو وہ بالکل ٹیں ہوا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔
اب اس کو ہلا رہے ہیں ڈلا رہے ہیں، بھائی اٹھو بھائی اٹھو، کب تک سو اٹھو، لیکن ٹسمس نہیں، اب ہو تو کچھ تو وہ دنیا سے جا چکا۔ امام نے فرمایا ایک جملہ کہ میں نے مردے کی نماز پڑھائی ہے، اور میرا عقیدہ یہ ہے، ایمان یہ ہے، زندہ ضرور لیٹا تھا، علی کے سامنے زندہ لیٹا تھا، علی نے ادھر مردے کی نیت کی، قبض ہو گئی روح۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد کی۔ اب جیسے معاملہ بالکل الٹا ہو گیا، اور ایسا کیس اگر ہو جائے تو جو لوگ سرغنہ قسم کو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے چاہتے ہیں، بھیا ایسا نہ ہو پولیس کیس ہو جائے، معاملات خراب ہو گئے، وہ تو واقعی مر گیا ہے۔ اور جو لوگ تھے وہ دھیرے دھیرے وہاں سے پیچھے ہٹتے جانے لگے۔ اب بڑھیا پریشان، یہ کیا معاملہ، وہ سب کے سب جنازہ چھوڑ کر کے ادھر سے ادھر۔ اب بڑھیا کہہ رہی ہے پریشان ہو، یا علی یہ کیا ہو گیا، میرا بیٹا تو زندہ تھا، تم سے ہی میں نے اجازت لی ہے نماز پڑھانے کی، اور تم نے ہی اجازت دی، تو میں کیا کر سکتا کہ یا علی یہ معاملہ الٹا ہو گیا۔ تو بس بات اتنی طول کھینچ گئی کہ بڑھیا ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، قدموں سے لپٹ گئی، یا علی زندہ لے کر آئی ہوں، زندہ لے کر جاؤں گی۔ سمجھ گئی کہ ایک انسان جو مردے کو زندہ کر سکتا ہے ان کے اندر یہ بھی قوت ہوگی، زندے کو مردہ کر سکتا ہے تو مردے کو زندہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے کہ یا علی زندہ لے کر آئی تھی میں، لہٰذا زندہ کر دیے۔ بس مولا نے شاید یہ فرمایا ہو کہ اچھا ٹھیک ہے پریشان نہ ہو، زندہ ہو جائے گا، لیکن کس نے کہا، فلانے فلانے فلانے، سارے نام سامنے آ گئے۔ تو مولا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ابھی زندہ کرتے ہیں، جو جانے والے لوگ ہیں جا رہے ہیں ان کو بلاؤ تو صحیح، وہ واپس آ جائیں، جیسے یہاں مجمع تھا ویسے اکٹھا کرو سب کو، سب کے سامنے میں زندہ کرتا ہوں۔ اب یہ بڑھیا آواز دے رہی ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا لوگوں نے، اشارہ کیا آئیے، وہ سمجھ گئے کہیں ایسا نہ الٹا کیس ہو جائے، معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، اور ایک دم سے وہ لوگ اور آگے بڑھتے جا رہے۔ اس کے بعد پھر آوازیں دیتی رہی، بلاتی رہی، لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں۔ بولا ادھر رہی تھی، جا ادھر رہے تھے، جھنجلا کے علی کے پاس آئی کہ یا علی کیا کروں، کہا بلاؤ تو صحیح، آ تو جائیں، میں زندہ کرتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ جھنجلا کر کہا یا علی، اے علی، ارے یہ میرے بلانے پہ کیا آئیں گے جب نبی کے بلانے بنائے۔ صلوات پڑھ دیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ ملتا ہے کتابوں میں، جب کوئی نہیں آئے تو ان کی بے چینی کو دیکھا، قدموں سے لپٹ گئی، تو مولا علی نے جنازے میں پیر سے ٹھوکر مار کر کے، یا علی احترام جنازہ ہوتا ہے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ آپ کی زوجہ نے بھی مردہ دلہن کو زندہ کیا، زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا، اتنا بڑا فرق۔ یا علی آپ نے پیروں سے مار کے ٹھوکر مار کے زندہ کیا، اور آپ کی زوجہ نے نماز پڑھی، دعائیں مانگی، اس کے بعد زندہ کیا، یہ فرق سمجھ نہیں آیا، یہ بھی جنازہ وہ بھی جنازہ۔ تو شاید ادھر سے جواب ملے کہ ہاں میں بھی دعا کر کے زندہ کر سکتا تھا، لیکن بنت رسول نے جو کیا وہ صحیح ہے، اور میں نے جو کیا شاید یہ کہا ہو کہاں وہ بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنت رسول نے ان لوگوں کے سامنے نماز پڑھی ہے جو نماز کو نہیں جانتے تھے، جن کے سامنے اہمیت نماز نہیں، جو نماز کو جانتے ہی نماز کیا ہے، جو دعاؤں کے بارے میں کچھ سمجھتے ہی نہیں دعا کیا ہے۔ بنت رسول نے یہودی عورتوں کے مجمع میں جنازے کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر کے یہ واضح کر دیا، شوکت اسلام کو بلند کر دیا۔ بنت رسول نے یہودی عورتوں کو بتا دیا کہ دعا میں کیا تاثیر ہے اور نماز میں کیا قوت ہے۔ نماز پڑھ کے دعا کر کے دلہن کو زندہ کر کے بتایا نماز کی اہمیت کیا ہے، دعا کا اہمیت کیا ہے۔
نماز کی اہمیت کیا ہے، دعا کی اہمیت کیا ہے، کہ دعا کسے کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، وہ نہیں جانتے نماز اور دعا کو۔ بنت رسول نے شوکت اسلام کو بلند کیا، دعا اور نماز کی اہمیت بتا دی، لیکن انہیں معلوم ہے نماز کیا ہے، دعا کیا ہے، جنازہ کیا ہے۔ ارے میں بھی دعا کر کے زندہ کر سکتا تھا، لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے ارے یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے۔ صلوات پڑھ دیے محمد علی محمد۔ تو اس قسم کی باتیں دربار میں ہوتی تھی۔ ہمیشہ جو حج و بیان کیے جاتے تھے اور جو درباری علماء ہوتے جو مفت میں جسے روٹیاں ملتی ہیں توڑنے کو، وہ فکر میں رہتے تھے۔ اور آج بھی ہے، بڑے دربار میں ایسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے مزاج کے مطابق کلام کیا جاتا ہے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں سے انعام و اکرام اسے ملے، یہی حال حاکم شام کے دربار کا تھا۔ میں نے واقعہ کبھی پڑھا تھا، آپ کی خدمت کر دوں، دوہرا دوں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھا تھا، کہا وہ گفتگو ہو رہی تھی علماء کے درمیان میں بنت رسول کے حوالے سے۔ کہا دیکھیے بنت رسول فاطمہ اور ادھر مریم، بند کمرے میں کھانا آتا تھا، مریم کا مقام بہت بلند ہے۔ تو پوچھا کہ بھئی ان میں سے سب سے افضل کون، مریم افضل یا فاطمہ افضل؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کے مزاج کے مطابق کلام ہو رہا تھا، اور دربار میں تو انعام و اکرام چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ روٹیاں توڑنے والے تھے، مفت کی روٹیاں۔ کہنے کہ حاکم شام میری نظر میں، اگر آپ پوچھتے ہیں تو میری نظر میں مریم کا مقام زیادہ بلند ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ دیکھ لیجئے، مریم نام کا قرآن میں ایک سورہ موجود ہے، سورہ مریم، اب فاطمہ نام کا قرآن میں کوئی سورہ نہیں۔ کہا ہاں تم نے یہ پتے کی بات بتائی، بالکل صحیح کہا تم نے، یہ واقعی مریم نام کا سورہ، فاطمہ نام کا کوئی سورہ نہیں۔ اب کہا بہت صحیح کہا، بہت صحیح کہا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ رہ پائی۔ اسی دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جن کے دلوں میں ولائے آل محمد مجزن ہو رہا تھا، کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا اب یہ حالات ہو گئے ہیں، کیا آپ کے دربار کے علماء کی اتنی جرتیں بڑھ گئی ہیں، وہ بنت رسول سے افضل مریم کو سمجھ رہے ہیں؟ کہا کہ اچھا تم کون، تمہارا تعلق، تمہارا کیا نظریہ؟ کہا کہ میرا نظریہ یہ ہے مریم اور فاطمہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہ آپ دلیل سے ثابت کرو ورنہ خیر نہیں ہے۔ بتاؤ۔ کہا کہ آپ کے علماء کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، کہ جیسے انہوں نے کہا کہ مریم کے لیے ایک سورہ، فاطمہ کے لیے کوئی سورہ نہیں، تو آپ کے عالم کے دلوں میں، علماء کے دلوں میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ان کے ذہنوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، ان کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ مریم کے لیے صرف ایک ہی سورہ ہے، فاطمہ کے لیے دو سورہ، سورہ کوثر ہے، سورہ دہر ہے۔ اب دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اب تم خود فیصلہ کرو، فاطمہ کے لیے دو سورہ، سورہ کوثر، سورہ دہر، مریم کے نام سے صرف ایک سورہ۔ اور جہاں تک یہ کہنا کہ مریم کے لیے بند کمرے میں کھانا آتا تھا، بے موسم کا پھل آتا تھا، تو ذرا دیکھو تو صحیح، مریم وہ ہے جن کے لیے فرشتے کھانا لاتے تھے تب مریم کھاتی تھیں بند کمرے میں۔ ذرا عظمت سیدہ تو دیکھو، بنت رسول کے مقام کو تو دیکھو، یہاں فرشتے کھانا لاتے تھے، فاطمہ کے یہاں سے فرشتے کھانا لے کے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اچھا جہاں تک تمہارا یہ کہنا، مریم ہاں اکیلے میں بیٹھی ہوئی ہیں، فرشتہ آیا، تنہائی میں گفتگو ہو رہی ہے مریم سے، مریم ہم تم کو ایک بیٹا عطا کریں گے، ان کا غلامن زکیہ، ایک بیٹا عطا کریں گے۔ تو مریم نے گھبرا کر کہا کیسے ہو سکتا ہے، لم یمسسنی بشر،
قرآن کہہ رہا ہمیں کسی بشر نے مس بھی نہیں کیا، کہا گیا ایسے ہی جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، کہا مریم اور سیدہ کی منزلت تو دیکھو، مریم اکیلی ہیں، فرشتہ آیا، وہ گفتگو کر رہا ہے، فرشتہ جو ماں باپ بھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہاں سیدہ باپ کے ساتھ ہے، شوہر کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہیں، لیکن جب فرشتہ آنا چاہتا ہے پہلے اجازت لیتا ہے، پھر اندر آنے کی کوشش کرتا ہے، اجازت لیتا ہے۔ تم دیکھو تو صحیح، مریم کا صرف ایک بیٹا معصوم، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم۔ مریم کے بیٹے کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن فاطمہ کے بیٹوں کو ایک کے بعد دیگر شہادت نصیب ہوئی۔ اور آخری بات جو بتایا، کہا کہ جہاں تک کہنا افضل مفضول، دیکھ لینا فیصلہ ان قریب ہو جائے گا، مریم کا بیٹا چرخ چہارم سے آئے گا، ادھر سے فاطمہ کا بیٹا پردہ غیب سے آئے گا۔ نماز کا وقت ہوگا، مصلی بچھے گا، نماز ہوگی، فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا۔ صلوات پڑھ دیے محمد آل محمد۔ تو پھر اس قسم کی گفتگو پھر دوبارہ دربار میں نہ ہو پائی۔ تو عظمت اہل بیت کو، چاہے انسان کا یہ افتخار ہے جہاں بھی ہو، جس منزل میں بھی ہو، انسان اگر گفتگو کو نورانی کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اہل بیت کا تذکرہ کرے، چاہے جس محفل میں ہو، جس مجلس میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو۔ بس اس سے زیادہ زحمت کا موقع نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سیدہ کے نور کے لیے اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ کسی نبی کے صلب میں بھی رکھا جائے، ڈائریکٹ صلب رسول میں اتارا۔ یہ ہے عظمت شہزادی کونین، یہ ہے مقام سیدہ۔ میں ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ شب شہادت ہے آج، اور بنی عباس کا زمانہ تھا، بنی امیہ بنی عباس ظالم ترین بادشاہ گزرے ہیں، اور وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ امام کو کوئی صحابی نے دیکھا کہ ایک خاتون محبان آل محمد عصا کے سہارے راستے سے گزر رہی تھی جہاں بنی عباس کے سپاہی موجود تھے۔ چلتے چلتے وہ خاتون پیر پھسلا، ایک مرتبہ زمین پر آ گئیں، کسی طرح سے اپنے کو سنبھالا، عصا ہاتھ میں لیا، اٹھ کر بیٹھیں، اور بیٹھے بیٹھے اس خاتون نے یہ کہا کہ خدا لعنت کرے اس ملعون کے اوپر جنہوں نے بنت رسول کو تکلیفیں پہنچائی، لعنت کی، قاتلان زہرا پہ لعنت کی۔ ضعیفہ نے بنی عباس کی جو سپاہی تھے ان کو فوراً گرفتار کر لیا، کہا کہ ایسی باتیں کہی تم نے، مواخذہ کرنے لگے ان سے۔ لیکن کچھ لوگ وہاں جو امام کے صحابی میں سے تھے آگے آئے اس مومنہ کو نجات دلانے کے لیے، کسی طریقے سے ان کے چنگل سے اس کو چھوڑا جائے، لیکن صاحب بنی عباس بنی امیہ کی فوجیں کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں، ان کو قید خانے کی طرف لے کے جانے لگے، مواخذہ کرنے لگے، ان سے پوچھ گچھ شروع کیا۔ یہ لوگ وہاں تک پہنچے کسی طرح سے، لیکن ان کو چھوڑا نہیں ان لوگوں نے، وہ خاتون کو لے گیا قید خانے میں، لیڈیز پولیس آئے ان کو جو لے کر جانے لگے۔ یہ لوگ مایوس ہو گئے، وہ سیدھے چھٹے امام کی خدمت پہنچے، اور آنے کے بعد جو ہے امام کو سلام کیا، بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے ضیافت کے لیے کھجوریں رکھی گئیں، انہوں نے کھایا نہیں، چہرہ اترا ہوا، پوچھا خیریت تو ہے؟ کہا کہ مولا کھانے کو دل نہیں چاہتا، میں نے ایک مومنہ کو دیکھا جن کے ساتھ یہ ہوا۔ کیا ہوا تھا؟ گری، اور وہ مومنہ جو ہے انہوں نے صرف زبان سے اتنا کہا تھا کہ قاتلان زہرا کے اوپر لعنت کی انہوں نے۔ بنی عباس کے سپاہی ان کو لے کر گئے گرفتار کر کے، اور ہم لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے رہائی مل جائے، لیکن اس مومنہ کی رہائی نہ ہونے پائی۔ امام علیہ السلام اسی وقت اپنی جگہ سے اٹھے، کہا آؤ ہم لوگ سب مل کر اجتماعی دعا کرتے ہیں اس مومنہ کی رہائی کے لیے۔ امام علیہ السلام دعا کرتے ہیں، آپ کے صحابی آمین کہتے ہیں۔ کہ تھوڑی دیر نہ گزری تھی دعا کرتے کرتے، تو امام نے حکم دیا صحابی سے، جاؤ جلدی سے جاؤ، وہ مومنہ کی رہائی مل گئی ہے، ان کی رہائی ہو گئی ہے، ان کو عزت کے ساتھ پہلے یہاں لے کر آؤ، پھر اس کو ان کے گھر پہنچانا۔ امام نے اپنے بیت الشرف میں بلوایا اس مومنہ کو۔ تاریخ کہتی ہے یہ لوگ جب گئے ہیں وہاں ان کو لینے کے لیے، کہا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پہلے بھی کوشش کی، لیکن
وہ مان گیا ہماری باتوں کو اور ہمیں رہائی مل گئی. کہا کہ ہاں ماننا تو ضروری تھا ان کو، اس لیے کہ دعا کرنے والا بھی کوئی عام نہیں تھا. آپ کی بات ہم نے امام سے بتائی، کہا ہمارے مولا آقا چھٹے امام، کہا ہاں انہوں نے تمہارے لیے دعا کی ہے جو رہائی ملی ہے. کہ یقیناً مولا نے دعا کی جس کو رہائی ملی ہے. وہ سپاہی جو چھوڑنے کو تیار نہیں، ایک دم سے وہ راضی ہو کہ عزت کے ساتھ ہمیں دروازہ کھول دیا میرے لیے کہ جاؤ گھر واپس چلی جاؤ. تو صحابی نے کہا کہ چلو امام کی خدمت میں، امام نے تمہیں بلایا ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ہاں جلدی سے جاؤ، ان کی رہائی ہو گئی ہے اور ان کو پہلے یہاں لے کر آؤ میرے پاس. کا میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ امام نے ہمیں بلایا ہے. ہنسی خوشی جو ہے وہاں سے امام کی خدمت میں آتی ہیں. صحابی امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جیسے وہ مومنہ آئی فوراً جھک کر امام کو سلام کیا، آگے بڑے فضل رسول آپ کی بہت مہربانی، آپ نے میرے لیے دعا کی، رہائی ہمیں مل گئی، لیکن یہ ظالم جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے. لیکن ہاں امام نے اپنے کو سنبھالا اور اس کے بعد فرمایا یہ مومنہ یہ تو بتاؤ کس جرم میں ان سپاہیوں نے تمہیں گرفتار کیا؟ بس عزادارو مومنہ نے کہا کہ مولا جب میں راستہ چل رہی تھی، چلتے چلتے ایک مرتبہ پیر پھسلا اور میں پسلیوں کے بل زمین پہ گر گئی، ہمیں چوٹ لگی، برداشت سے باہر ہونے لگا. اچانک میں اپنے غم کو بھول گئی، ایک دم سے مجھے خیال آیا اللہ اللہ پسلی میں صرف چوٹ لگی، ایسی تکلیف جو برداشت سے باہر ہونے لگی. ارے میری شہزادی کی تو پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. اے مولا سیدہ کی مصیبت مجھے یاد آ گئی، آپ کی جدہ کی مصیبت یاد آ گئی. ایک دم سے میری زبان سے نکلی خدا لعنت کرے اس ملعون پہ جنہوں نے سیدہ کے ساتھ ظلم کیا، اسی جرم پہ جو ہے ہمیں گرفتار کر لیا. ارے اتنا سننا تھا. ایک دم سے چھٹے امام دہاڑے مار کر رونے لگے، ہائے میری جدہ اتنا بڑا ظلم آپ کے پر ہوا، پسلیاں ٹوٹ چکی. اے آزادارو اگر محسوس کرنا ہو تو عام طور پہ دیکھیے اگر ہڈی میں صرف بال آ جائے سانس لینا مشکل ہوتا ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے جو برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، کئی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. ارے شہزادی نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ عزادارو سارے مقاتل میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں دروازے کو پر کہا کہ سب نے بیعت کر لی، علی نہیں آئے لہٰذا علی کو بھی لے کر آؤ. جیسے دروازے قریب آئے کہا کہ اب علی کو دربار میں بلایا جا رہا ہے. فرمائے جواب دیا اندر سے جب آواز آئی کہ کہہ دو جا کر علی جمع قرآن میں مصروف ہیں، علی ابھی گھر سے باہر نہیں ہو سکتے. لیکن وہ بار بار اصرار کر رہا تھا. واپس گئے لوگ، پھر چند لوگ آئے، پھر وہ بھی واپس گئے. لیکن ایک مرتبہ جو واپس ہوئے دروازے پائے وہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے. آواز دی علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. ارے اس آواز کا سننا تھا. بنت رسول نے سوچا کہ میں جا کر خود منع کروں، اس لیے کہ اگر وہ دیکھیں کہ رسول کی بیٹی آئی ہے کچھ تو رعایت کرے گی. دروازے قریب سیدہ آئی اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا ارے کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو میرے بابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے. ارے اس گھر میں آگ لگاؤ گے جہاں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ جواب ملا ہم سب کو جلا ڈالیں گے. اے آزادارو دروازے میں آگ لگا دی گئی. بنت رسول کہہ رہی تھی کہ ارے مسلمانوں کیا ہو گیا، سمجھانے کے لیے آئی تھی، لیکن اللہ اکبر کیا معلوم تھا بس جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ ڈھکیل دیا گیا. آزادارو قیامت ہو گئی. سیدہ در اور دیوار میں آئی. دو روایت یہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں. پہلی روایت تو یہ ہے کہ دروازہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ ڈھکیلا گیا، سیدہ در اور دیوار کے درمیان میں پس گئی. لیکن عزادارو دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جیسے دروازے میں دھکا مارا ہے دروازہ گرا، شہزادی نیچے دروازہ اوپر.
یہ چند لوگ وہاں سے عبور کر گئے۔ ارے یہی تو وجہ تھی، شہزادی نے آواز دی، اے فضہ ارے ذرا مجھے سہارا دو۔ وہ بچہ جو شکم میں تھا وہ شہید ہو گیا۔ عزادارو قیامت کا منظر ہے، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کے لے کے جانے لگے۔ ادھر فضہ نے سہارا دیا، شہزادی کو اٹھایا، لیکن ہاں غشی کا عالم طاری ہو گیا ہے۔ جیسے علی کو لے کے جانے لگے تو ایک مرتبہ دامن علی کی ہوا سیدہ کے چہرے پہ لگی۔ سیدہ نے غش سے آنکھیں کھولی، ارے خدا کسی کو وہ منظر نہ دکھائے جو بی بی نے دیکھا۔ ارے کیا دیکھا؟ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے۔ آگے بڑھ کر کے ہاتھ آگے بڑھا کے دامن علی کو پکڑ لیا اور فرمایا، جس حال میں تم علی کو لے کے جانا چاہتے ہو سیدہ سے برداشت نہ ہوگا، لیکن عزادارو ارے کس منہ سے پڑھا جائے اس دامن کو چھوڑانے کے لیے اتنا بڑا ظلم اس ہاتھ پہ ہوا۔ سیدہ کی انگلیاں ٹوٹ گئی، تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن ہاں علی کو لے کے چلے گئے۔ بچے چھوٹے چھوٹے گھر میں تڑپتے رہے۔ سیدہ نے اپنے کو سنبھالا، چادر سر پہ ڈالی، بیویوں کو ساتھ لیا، لیکن دربار میں پہنچ گئی کہ آواز دی، خلو ابا الحسن، علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے ابا سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ عزادارو علی آ گئے گھر میں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد علی آ گئے ہیں گھر میں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا فرمایا، خلو ابا الحسن، علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ اے شہزادی ارے ابھی سر کے بال پریشان نہ کریے، ابھی تو ایک گلا ہے، ایک رسن ہے، ارے بال پریشان کرنا ہو تو اس وقت کیجئے گا جب 12 گلے ہوں گے، ایک رسن ہوگی۔ ہاں عزادارو یہی وہ مصیبت تھی، شب شہادت شہزادی ہے، یہی وہ مصیبت تھی کہ جناب محسن کی شہادت ہو گئی، طبیعت دن بگن بگڑتی چلی گئی، سیدہ سنبھل نہ سکی۔ عزادارو اب تو دن ہے تو رونا، رات ہے تو رونا، وصیتوں پہ وصیتیں کی، لیکن ہاں دیکھا سیدہ نے کہ وصیت کی بس مجلس تمام ہو رہی ہے، سیدہ نے وصیت کی ہے، یا علی بہت ساری وصیتیں ہیں جن میں ایک وصیت یہ بھی ہے، یا علی جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں یا علی آپ ہی مجھے غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، یا علی اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی تو آپ مجھے معاف کر دیجئے گا، یا علی جو خدمت کا حق تھا وہ انجام نہ دے سکی۔ علی تڑپ گئے۔ عزادارو ان وصیت میں ایک وصیت، علی آپ ہی مجھے غسل دیں گے۔ اے سیدہ شریعت آپ کے گھر سے نکلی ہے، غسل میں سنخیت کا خیال رکھا جاتا ہے، مرد کو مرد غسل دیتا ہے، عورت کو عورت، شریعت آپ کے گھر سے نکلی ہے، آپ سے زیادہ شریعت کو کون جان سکتا ہے، لیکن عزادارو راز تو اس وقت کھلا کیوں سیدہ نے کہا یا علی آپ ہی مجھے غسل دیں گے۔ بس عزادارو مجلس تمام، علی غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی کا ہاتھ شکستہ پہلو پہ جا پہنچا، علی کی چیخیں بلند ہو گئی، سلمان و ابوذر تلوار کو بے نیام کرتے ہیں۔ آواز دی مولا خیریت تو ہے، خیبر و خندق میں ایسی آوازیں سننے کے نہیں ملی، اے مولا یہ آوازیں کیسی تھی؟ علی دہاڑے مار کر رونے لگے، اے سلمان ارے غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، اے مولا خیریت تو ہے؟ کہا کہ ارے کیا بتاؤں، ارے بنت رسول کی کئی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، ارے میں رسول کو کیا جواب دوں گا، امانت رسول۔ ارے یہی تو وجہ تھی کہ جب علی قبر میں سیدہ کو اتارنے کے لیے پہنچے، قبر کے اوپر جنازے کو رکھا اور جنازے سے مخاطب ہو کر علی کہہ رہے تھے کہ یہ بنت رسول فاطمہ ام الحسنین، علی کو معاف کر دیجئے گا، اس لیے کہ جب سے آپ میرے گھر میں آئی ہیں بڑی اذیتیں اٹھائی، اے فاطمہ علی کو معاف کر دینا، لیکن ہاں اپنے بابا کی خدمت پہنچیے گا تو میرا سلام کہیے گا، لیکن کوئی شکایت نہ کیجیے گا، بڑی اذیت اٹھائی آپ نے میرے گھر۔ عزاداروں سنیں گے، آپ یہی بیان کر رہے تھے، علی مرثیہ پڑھ رہے تھے، اتنے میں قبر سے دو ہاتھ برآمد ہوئے، آواز دی اے علی لاؤ میری امانت کو لاؤ، دیکھو آہستہ دینا۔
دینا، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، علی کی آوازیں بلند ہو گئے، اے رسول خدا علی کو معاف کیجئے گا، امانت میں خیانت ہو گئی۔ سيهام الذين ظلموا أي ينقلب منقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی مجلس عزائے فاطمیہ کی منعقد ہو رہی ہے، میرے معبود ان تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار ان سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو حاضرین مجلس ہیں ان کی دلی مراد پوری فرما۔ پروردگارہ اس دنیا میں جہاں کہیں دوستداران اہل بیت شیعان حیدر کرار ہیں، ان سب کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ جو عزادار فرش عزا کی زینت بنا کرتے تھے آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، میرے معبود ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، امام زمان کے ظہور میں تاج عطا فرما، ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین